آج بات کرتے ہیں دعا کی۔ دعا ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جب آپ کرتے ہیں نا یار آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کی اپنی ایک فیوریٹ دعا ہوتی ہے، جس کی جو بھی فیوریٹ دعا ہے وہ ذرا کمنٹ میں بتائے۔ میری تو فیوریٹ دعا ایک ہی، یہ میں جب کرتی ہوں میرے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، اور میں کہتی ہوں بس اس کے علاوہ مجھے کچھ دنیا میں نہیں چاہیے، بس میرے مالک آپ میری یہی دعا قبول کر دیں کہ اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ میرے سر پہ قائم رکھنا، کہ رحمت سے مجھے بہت زیادہ افیکشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ یار رحمت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، فائنینشلی طور پہ یا کچھ فائنینشلی مینٹلی یا صحت کے حساب سے کوئی بھی ایسا ٹائم آتا ہے، تو بس ایک دعا ہے جو میرے منہ پہ ہمیشہ رہتی ہے، اللہ جی اپنی رحمت کا سایہ میرے پہ قائم رکھنا، رحمت سے ہمیں مایوس مت کرنا۔ رحمت ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے فیوچر گزرا ہے، آپ پاسٹ آپ کو گزرا ہوا ہے، آپ کو پتہ چلا ہوگا اس چیز پہ کہ بہت سی ایسی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں جو آپ کو اس ٹائم پہ تو لگ رہی ہوں گی کہ جیسے آپ کا بس اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، اب بس موت ہی موت آنی ہے، میں سوسائڈ کر لیتی ہوں، میں کوئی کام کر لوں پر میں اب ایک دن بھی گزار نہیں سکتی، ایسی سچویشن آ جاتی ہے۔ تو اس کے باوجود کچھ ٹائم کے بعد آپ جب سروائیو کر لیتے ہیں، حالات سیٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ سال 1.5 سال بھی عموماً گزر جاتا ہے اس سچویشن میں۔ آپ کو سال 1.5 سال کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جو وہ ٹائم تھا نا وہ میرے لیے بیٹر تھا، وہ میری ہی اس میں بھلائی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اتنے مشکل حالات سے مجھے گزارا کہ شاید اب وہ کام ہوتا نا تو میں نے اب تو مر ہی جانا تھا، اب تو میں نے نیچرل ڈیتھ دکھ سے ہی مر جانا تھا۔ اس ٹائم پہ تو میں سوسائڈ کرنا چاہ رہی تھی نا، اب تو میں نے نیچرل دکھ سے ہی مر جانا تھا، اتنی مجھے تکلیف ہوتی کہ اگر وہ کام ہو جاتا تو بھائی جو دعا ہے نا، ایک دو دعا تو یہ تو میں نے آپ کو کہا نا رحمت کی دعا، یہ تو آپ ہمیشہ کریے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جی اپنی رحمت کا سایہ ہم پہ قائم رکھنا۔ ایک دو دعائیں اور ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ ہمیں نہیں پتہ یار ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہم سم ٹائمز ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ جی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ اس کا آگے جا کے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتی ہوں۔ تو جی یہ ہے کہ ہمیں وہ مل تو جاتی ہے پر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ریئلائز ہوتا ہے نہیں یار نہیں، یہ ہمارے لیے بیٹر نہیں تھا۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، ہم اکثر ایک پھول کے پیچھے پھیر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بکے رکھا ہوتا ہے، بکے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے، اور ہم ایک ہی پھول کے پیچھے دن رات لگے ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے جی بیٹا میرے منہ پہ آ جاتا ہے جی، بچوں کی ماں ہوں تو بھائی ہر کا بیٹا 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 پڑھائی کے ٹائم فل ٹائم۔ تو اچھا میں وہ واقعہ بتا رہی تھی، تو جی اس واقعے پہ آتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، لڑکا لڑکی کا بڑا مشہور عشق تھا، میرے کالج دور میں میرے سامنے کی بات ہے یہ تو۔ وہ جی تہجد کے ٹائم لڑکی نے پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی یار، ہر وقت تہجد کے ٹائم جاگنا، اتنی اس لڑکی نے دعائیں کی تھی کہ مطلب ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح، اور مطلب کیا میں آپ کو بتاؤں کتنی وہ ایک انڈر جا چکی تھی اس میں کہ نہیں مجھے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ ہم سمجھاتے تھے بھائی کچھ ٹائم ایسا آتا ہے بھوت سوار ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، اور وہ اس کی سچویشن تھی کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی اس ٹائم، پر وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا ان کی شادی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ کو لگا کہ بھائی اس کو وہ چیز نہیں چاہیے جو میں اس کے لیے چاہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا، اور وہ دے دیا میرے خیال سے اس کی بندے کی شادی ہوئی، بندے کی شادی ہوئی لڑکی، تو ود ان 2 ایئرس ان کے ایسے جھگڑے سٹارٹ ہوئے، ایسے جھگڑے کہ لڑکا لڑکی کی سنتے ہی نہیں تھا، لڑکا اپنے گھر والوں کی سنتا تھا، اور وہ لڑکی بولتی رہتی تھی تو اس کے کیریکٹر پہ باتیں کرنے لگ گیا تھا، وہ ایسے کرنے لگ گیا تھا کہ 3 ایئرس میکسیمم 3 to 3.5 ایئرس ان کے اسپینڈ ہوئے، اور ساتھ ہی ان کو ڈیورس ہو گیا، ان کا ایک بیبی تھا۔ اب یہ کیا ہے، اس سے ہمیں ایک خلاصہ یہی نکلتا ہے نا کہ یار کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے پلاننگز کر رکھی ہیں، کچھ پلاننگز کر رکھی ہیں، خدا را آپ ان پلاننگز پہ بھی فوکس کریں، ضروری نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، یار خدا کی ذات بھی ہے ایک جو آپ کے لیے ایک پلاننگ کیے بیٹھی ہے۔ یا میری بیٹی کی وائس کو تھوڑا اگنور کرنا بیک سے۔ تو جناب اب ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ لڑکی کی لائف تو گئی، اور جو اس کا بیبی تھا وہ تو گیا نا یار، اس کی تو لائف ضائع ہوئی، صحیح نہ ماں کا پیار پراپر مل سکا نہ باپ کا، اور جو اس لڑکی کی اپنی لائف ڈسٹرب ہوئی۔ لڑکے کو تو شاید اور لڑکیاں مل جائیں گی، پر جو ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا ایک دھبا ہے نا، ایک عورت کی زندگی خراب کرنے کے لیے میرے خیال سے ایک وہی دھبا ہی کافی رہتا ہے۔ اب وہ لڑکی نہ تو دوبارہ سروائیو کر پائے گی، اور سروائیو کیا یار، وہ تو خود جس نے راتوں کو جا کے اس کو مانگا ہے وہ تو اسی کی یادوں سے نہیں نکلے گی، اس کو تو وہ اپنا پاسٹ ہی نہیں بھولے گا، وہ آگے کیسے چل لے گی۔ تو یار دعا کا یہ تھوڑا سا سیشن تھا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور
مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ہر مسلمان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور دعا کا سب سے اچھا طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے، میں نے خود اپنے بھائی سے سیکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ چیز چاہیے، میرے بھائی کی ایک ہی دعا ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے، جو اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر ہے وہ کر، مجھے یہ چاہیے، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، ورنہ نہ کر، ورنہ مجھے کچھ بھی کر دے، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے حق میں نہ قبول کر۔ تو اس سے ان کی لائف میں نے بہت بڑا چینج دیکھا ہے، تو میں آپ سے، اور میں نے بھی اپنی لائف میں یہ اپنا لیا، اور میں بھی اب یہی کہتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہم چاہتے تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، میرے بیٹے پیدا ہوئے تھے، ٹوئنس ہوئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی انفارچونیٹلی، کچھ پیدائشی طور پہ ان کا تھا ایسا سسٹم کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو مجھے اس ٹائم پہ تو میں بہت روئی دھوئی تھی، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی اس میں کیا بھلائی ہے، پر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ کیا پتہ وہ زندہ ہوتے تو میرے لیے دن رات گزارنا مشکل ہو جاتا، ایز پر ڈاکٹر کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اس پہ ہمارا عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائیاں لکھ رکھی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ یہ چھوٹا سا سیشن اس لیے تھا کہ جو مجھے ایک چیز اچھی لگی ہے تو وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں۔ یہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا کا ہے ہی ایسا پلیٹ فارم کہ اگر اس میں ہم اچھی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، اور ڈیفینیٹلی میری لائف میں بھی آئے گا۔ ہم ان لوگوں کو تو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یار، جو کسی بھی ٹائپ کا کانٹینٹ نہیں بناتے، وہ جو ان سے کوئی بھی چیز اٹھا کے بول دیتے ہیں، اور اتنی ولگر لینگویج ان کی ہوتی ہے، اتنی ولگیرٹی ان کے کانٹینٹ میں ہوتی ہے نا یار، یہ پھر بھی یار مجھے نہیں سمجھ آتی، پاکستانی عوام انہی کو فالو کیے جا رہی ہے، انہی کے سبسکرائبرز بڑھتے اتنے بڑھے ہیں نا ان کے سبسکرائبرز، کہ ان کے گراج ایکسپینسو کار سے فل ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک جو نارمل میڈیوکر لائف سپینڈ کر رہا ہے اس کو کوئی بھی نہیں کرے گا، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا یار، کہ وہ چھوٹی سی ایک بچوں کے ساتھ اگر ماں گھر سے نہیں نکل پا رہی تو اس کے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یوٹیوب ہے۔ اگر وہ یوٹیوب پہ محنت کر رہی ہے، یوٹیوب از لائک این بزنس، لائک این انویسٹمنٹ، کہ آپ اس میں انویسٹ جتنا اچھا کرو گے اتنا ہی آپ کو پے کرے گے۔ تو ہم عورتیں اسی لیے اس کو کرتی ہیں، بہت سے لوگ اس چیز پہ کرتے بھی ہیں اعتراض کہ بھائی نہیں ہونا چاہیے یوٹیوب، نہیں عورتوں کو کرنا چاہیے، پر آئی تھنک اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے یار، آپ کو کرنا چاہیے بالکل۔ اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ایک عورت، ہم اس کو بھی اکثر عورتوں کو بھی سپورٹ کر لیتے ہیں جو گھر کی بیک کرتی ہیں، جو کچھ کرتی ہیں، بیک کرتی ہیں، سلائی کرتی ہیں، کوکنگ کرتی ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کائنڈلی یوٹیوبرس کو بھی سپورٹ کیا کریں۔ ایک آپ کی صرف ایک سبسکرائب، اور آپ نے ویسے بھی تو اسکرولنگ کرنی ہے، اگر اسکرولنگ کے دوران آپ ہم جیسے بندوں کو فالو کر لیں گے تو آئی تھنک اس میں کوئی وہ نہیں جائے گا آپ کا، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ سے میری ویڈیوز میں اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھاتی رہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوئی تو اس کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے اپنے فرینڈس کے ساتھ فالو کریں، اور یہ جو میری آپ کو کچن نظر آ رہی ہے اس میں اگر آپ کو کوئی چیز، ڈیفینیٹلی میری کوئی اتنی ایکسپینسو چیزیں نہیں ہیں، ساری آئی ایم بلانگس ٹو میڈیوکر فیملی، میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ میں کوئی ہائر ایلیٹ کلاس کی بندی نہیں ہوں، میں ایک میڈیوکر فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ تو میری جو ڈشز ہیں نا، جو میری کراکری ہے وہ بھی ایک میڈل لائف کی طرح ہی ہے، جو ڈیلی بیسس کی لائف پہ یوز ہو رہی ہیں، بس وہی ہے۔ تو اس کو اگر آپ اگنور کر دیں تو انشاءاللہ آپ گریٹ کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز میں بہت برکتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں ہر طرح کی، الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ کائنڈلی ریمائنڈ می ان یور پریئرس، ٹھیک ہے؟ میں بھی اپنے سارے فالوورس کے لیے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو ہر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پلیز اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے کون سا ایک پرپس لے کر آؤں، کون سی ایک ایسی چیز لے کر آؤں جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے یا آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ضرور اس ٹاپک پہ فردر انفارمیشن دوں گی، اور اچھی باتیں کرتے رہیں گے۔ ڈو سبسکرائب اینڈ فالو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔